السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور النور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا وغوثنا وغیاثنا سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، کچھ بزرگوں کی گزارش پر اور التماس پر آج کا موضوع سخن قرآن و احادیث کی روشنی میں والدین کی عظمت و اہمیت بنایا گیا ہے۔ رب تعالی نے قرآن مقدس میں تقریباً 15 مقامات پر جب بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی پرستش اور پوجا کا حکم دیا تو اسی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک اور بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی پرستش کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی جو ترتیب رکھی، اپنے کلام کی جو ترتیب رکھی، وہ یہ کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا ادب و احترام کرو، ان کا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے پر 15 مقامات پر ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی بندگی کی تعلیم دینے کے بعد، اپنی پوجا اور پرستش کا حکم عطا کرنے کے بعد۔ دنیا میں اہل ایمان اور اہل اسلام کو 2 حقوق کی تعلیم دی گئی، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق بندوں پر، حقوق العباد، بندوں کا حق بندوں پر۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے خالق کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کو یکتا تنہا اور معبود حقیقی اور مسجود حقیقی تصور کرے اور اسی پر عقیدہ رکھے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ عالم جو رب تعالی نے
وجود بخشا اور اس میں توالد و تناسل کا سلسلہ چلا اور ابن آدم فرزند آدم کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو آدمیت اور انسانیت کا درس اللہ نے اس طور پر دیا کہ تم بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرو. انسان کا تعلق ماں باپ سے ہے، بھائی بہن سے ہے، اولاد سے ہے، بیوی سے ہے اور دیگر تمام خویش و اقارب اور رشتہ داروں سے. لیکن رب تعالی نے جب بندوں کے حقوق میں سے کسی کے حق کا ذکر کیا اپنے حق کے ساتھ، رب نے جب اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی پوجا اور پرستش کی تعلیم دی اور اپنے حق کا بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تمام بندوں میں سے رب تعالیٰ نے ماں باپ کا انتخاب کیا اور کہا ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنے حقوق کی تعلیم کے بعد میں بندوں میں سے سب سے بڑھ کر کسی کے حق کی تعلیم دی تو وہ ماں باپ. والدین کے حقوق کا ذکر کیا، ماں باپ کے حق کا ذکر کیا، ماں باپ کی عظمت و اہمیت کا ذکر کیا اور کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. قرآن کی اس آیت کریمہ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، گنہگار اور بدکار ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے مت پیش آؤ، اچھے ہو تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور برے ہوں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. قرآن نے کہا جو بھی تمہارے ماں باپ ہیں چاہے ان کے اندر جیسی صفت پائی جائے، جیسی خصلت پائی جائے، جیسی خوبی یا خامی پائی جائے، اگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں، رب نے انہیں تمہارے ماں باپ کی شکل میں منتخب کیا ہے تو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. قرآن کی آیت کریمہ نے یہ واضح کر دیا کہ ماں باپ چاہے جس عادت اور طریقے کو رکھتے ہو اپنے دل میں، جو رویہ اور برتاؤ رکھتے ہو، اولاد پر یہ لازم ہے اور رب کا یہ فرمان ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور بھلائی اور نیکی کے ساتھ پیش آئیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل یہودیوں کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو جو تعلیمات دی ان میں یہ بھی شامل ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب بنو اسرائیل سے یہودیوں سے عہد لیا تھا میں نے کہ تم صرف عبادت کرو گے اللہ کی اور حسن سلوک کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھلائی سے پیش آؤ گے اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو صرف اسی امت کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم کو یہ تعلیم بخشی کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ رکھو، ان کی عظمت و اہمیت کا دل میں خیال رکھو. اگر وہ تمہارے ساتھ جو رویہ رکھتے ہو تم پر حکم یہ ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اللہ رب العزت نے قرآن میں ماں باپ کی تعلیم کا اتنا عظیم الشان درس دیا اور احادیث نبویہ میں بھی، ارشادات مصطفیٰ میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی درس دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہوں، ان کے ساتھ محبت و نرمی سے پیش آتا ہوں، اس کے باوجود وہ تمنا رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ میرا کل مال، میری کل کمائی وہ اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے اس میں سے
گنجائش نہ دے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب اس لڑکے نے یہ فریاد کی اور یہ مقدمہ پیش کیا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس لڑکے کے باپ کو بلایا اور کہا کیا تمہارا بیٹا جو کہتا ہے وہ سچ ہے، تو اس باپ نے اشکبار آنکھوں سے کہا یا رسول اللہ ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھئے کہ کیا میں وہ مال لے کر صرف اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، میں اس مال میں سے اس پر بھی خرچ کرتا ہوں، اس کے بال بچوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اس کے بھائی بہنوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی اور پھوپھوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اس کے قرابت داروں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے پاس بھی رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے اس کے مال میں جو تصرف کیا وہ جائز طریقے پر تصرف کیا ہے۔ باپ اتنا کہہ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آسمان سے اترتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بوڑھا باپ جو آپ کے سامنے حاضر ہے اس نے اپنے دل و دماغ میں کچھ اشعار بنا رکھے ہیں، کچھ منقبت بنا رکھے ہیں، ذرا وہ اشعار ان پہ سن لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے دل و دماغ میں جو اشعار رکھے ہیں وہ ذرا سنا دو۔ یہ سننے کے بعد وہ بوڑھا باپ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کی یہی ادا تو ہمیں سب سے زیادہ بھا جاتی ہے کہ دل و دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے میرے مصطفیٰ پر آشکار اور منکشف ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے دل میں جو اشعار ہیں ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ میں جب سے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا میں نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی، اس کی میں نے پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس کو وہ کھلایا جو میں خود کھاتا تھا، وہ پہنایا جو میں خود پہنتا تھا، بلکہ جب کوئی رات غم اور مصیبت کا لے کر آتی تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ میں اپنی زندگی اس پر قربان کر دوں اور نچھاور کر دوں، اس کی ساری بلائیں اور آزمائشیں میرے حصے میں آ جائے اور میری زندگی کا سارا چین و سکون میرے بیٹے کو مل جائے۔ میں نے اتنی محبت کے ساتھ میں، اتنے ناز و نعمت کے ساتھ میں، اتنی محبت اور آفت کے ساتھ میں اس کی پرورش کی ہے، لیکن جب یہ عمر کی اس منزل کو پہنچتا ہے، جب یہ اپنی زندگی کی اس منزل کو پہنچتا ہے جس منزل میں پہنچنے کے بعد میں میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری امید تھی کہ یہ لڑکا مجھے کام آئے گا، یہ میرا دست و بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا، مجھے بڑھاپے کے اندر یہ طاقت و قوت بخشے گا، لیکن اس منزل میں پہنچنے کے بعد میں اس نے میرا چین و سکون بننا تو دور کی بات ہے، میرے ساتھ میں ایسا برتاؤ کیا جیسا کہ کوئی شخص اجنبیوں کے ساتھ بھی برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کی جوانی اس پر نچھاور کر دی ہے، لیکن جب یہ جوان ہوا ہے تو مجھے درگزر کرتا ہے، مجھ سے نظریں گھماتا ہے، مجھ سے اعراض کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھے باپ کے یہ درد بھرے اشعار سنے ہیں تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے چہرے انور پر آنسوؤں کا آبشار برسنے لگتا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو سن میرا فرمان یہ ہے کہ اذهب انت ومالك لابيك، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے کہ جا تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ تیرے مال میں جتنا تصرف کریں گے وہ اپنے ہی مال میں تصرف کریں گے، تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے اور تیرا باپ اور تیرا مال بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد عطا فرما دیا کہ جو اولاد ہے ان اولاد کے جتنے سرمائے ہیں، ان کی جتنی پونجیاں ہیں، ان کے پاس میں جو کچھ ملکیت اور املاک ہے، ان سب پر باپ کو مکمل طور پر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اور مکمل اختیار ہے کہ وہ جتنا چاہے وہ مال میں سے لے اور جتنا چاہے اس میں سے اپنے بیٹے کو دے۔ میرے عزیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حق یہ بیان کر دیا ہے کہ باپ تمہارا مالک کل ہے، وہ تمہاری جان کا بھی مالک ہے، تمہارے مال کا بھی مالک ہے۔ اس لیے جو تمہارا مالک کل ہے اس کے ساتھ میں تم محبت سے پیش آؤ اور جو کچھ وہ تصرف کرے اس میں مکمل خدا کی جانب سے اختیار ہے اور حق حاصل ہے۔ ایک بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کا پورا خیال رکھتا ہوں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں، ان کی میں پوری زندگی قدر کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں،
جب کبھی جس چیز کی حاجت و ضرورت محسوس ہوتی ہے میں آنن فانن اس حاجت و ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اس کے باوجود میری ماں کا رویہ بڑا سخت ہے، وہ زبان کی بڑی سخت ہے، وہ مجھے گالیاں بھی دیتی ہے، وہ میرے ساتھ میں حسن سلوک سے نہیں پیش آتی ہے، میرے ساتھ میں برا برتاؤ کرتی ہے، مجھے دھتکارتی رہتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ ایک وقت میں بھی حسن سلوک سے پیش آؤں، ایک وقت میں بھی میں اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا خیال رکھوں، اچھا ارادہ رکھوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک لڑکے کی یہ بات سننے کے بعد میں ارشاد فرمایا، سن خدا کی قسم اگر تیری ماں تیرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے تو بھی تو اپنے ماں کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اما علمت ان الجنات تحت اقدام الامہات، سن کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، تو اپنی ماں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے قیامت تک کے لیے اگرچہ وہ تیرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ماں اور باپ کے حقوق کی تعلیم دی کہ باپ جس طرح چاہے اپنی اولاد کے اموال میں تصرف کر سکتا ہے، اور ماں اگرچہ کتنی ہی سخت مزاج کیوں نہ ہو، سخت زبان کیوں نہ ہو، ہمیشہ اولاد کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی ماں کے ساتھ میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے اور ان کی تمام باتوں کو محبت کے ساتھ قبول کرے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اب کون زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا امک تیری ماں۔ کہا یا رسول اللہ اب کون زیادہ حقدار ہے؟ پھر ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر 3 مرتبہ کے بعد نے کہا یا رسول اللہ ان کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ میرے باپ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کے حقوق کی تعلیم دی اور 4تھے درجے پہ باپ کو رکھا کہ 3 مرتبہ درجہ اور حق حاصل ہے تیرے ماں کو، تیری ماں کو، اور 4تھے درجے اور حق پر تیرا باپ ہے۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور ان کی عزت و آبرو دل میں ہمیشہ مربوط رکھنے کا حکم دیا۔ فقہ اسلامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تمام معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ماں اور باپ دونوں جب اپنے فیصلے میں الگ الگ رائے رکھتے ہو، ماں کہتی ہو بیٹا تم پشچم کو جاؤ، باپ کہتا ہو نہیں پورب کو جاؤ، تو ماں اور باپ کے فیصلوں میں جب اختلاف ہو جائے تو بیٹے پر فرض کیا ہے کس کی رائے کو قبول کرے؟ خدا کی قسم قربان جائے میرے آقا کے ارشاد پر کہ میرے آقا کی سنتوں کو نچوڑ کر کے فقہائے اسلام نے مفتیان اعظام نے اتنا خوبصورت مسئلہ پیش کر دیا ہے۔ کہا ایک ہے حکومت اور ایک ہے خدمت، ایک ہے حکومت اور ایک ہے خدمت، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خدمت یہ ہے کہ باپ کو بھی پیاس لگی ہو، ماں کو بھی پیاس لگی ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے ماں کی خدمت کرے بعد میں باپ کی خدمت کرو۔ دونوں کو ایک ہی وقت میں پیاس لگی ہو، باپ کہے کہ بیٹا پیاس لگی ہے مجھ کو، ماں کہے بیٹا پیاس لگی ہے مجھ کو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے پانی کا گلاس جا کر اپنی ماں کو دو، بعد میں اپنے باپ کو دو، اس لیے کہ خدمت میں باپ سے بڑھ کر حق اللہ رب العزت نے اور حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دیا۔ خدمت میں ماں مقدم ہے، باپ مؤخر ہے، لیکن جب بات آ جائے حکومت کی، جب بات آ جائے زندگی کے تجربے کی، جب بات آ جائے ان معاملات کی جس میں اسے کوئی فیصلہ لینا ہو، تو رب تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ باپ کے فیصلے کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ باپ اگر کہتا ہو بیٹا یہ کاروبار تم کو کرنا ہے، ماں کہتی ہو کہ بیٹا یہ کاروبار تم مت کرو، شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی اور باپ کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا، اور بیٹے پر فرض اور لازم ہوگا کہ اپنے باپ کے حکومت و اطاعت میں وہ اسی کاروبار کو کرے جس کاروبار کو کرنے کا حکم باپ نے دیا ہے، اور ماں کی اس وقت میں بات نہ مانی جائے گی۔ اس لیے
اولاد خدمت میں ماں کو مقدم رکھے اور حکومت میں باپ کو مقدم رکھے کہ تمہارا حاکم تمہارا باپ ہے اور تمہاری خدمت کا زیادہ حقدار تمہاری ماں رکھتی ہے۔ آج کے معاشرے کا عجب حال یہ ہے کہ کہتے ہیں سب کو برابر برابر حق حاصل ہے، اکوالٹی مساوات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ سب کے ساتھ برابر کا رویہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ میں برابر کا رویہ رکھو، بیوی اور ماں کے ساتھ میں برابر کا رویہ رکھو، ماں اور بہن کے ساتھ میں برابر کا رویہ رکھو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب میرے آقا نے برابری قائم نہیں کی ہے، جب اللہ رب العزت نے برابری قائم نہیں کی ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں برابری کی تعلیم دینے والے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ ماں کا حق زیادہ ہے باپ کا بعد میں ہے، تو ہمیشہ باپ اور ماں میں یہی درجہ رکھا جائے گا جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملا۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم بیوی اور ماں کے بیچ میں برابری قائم کریں؟ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اور سنت مصطفیٰ میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ ماں کا حق تمام بندوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے ماں کے قدموں کے برابر بیوی کے حقوق کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو، ایسی زوجہ ہو جس میں تمام خوبیاں موجود ہو، تمام خصلتیں موجود ہو، تمام نیکیاں اور بھلائیاں موجود ہو، اور ماں باپ کے خواہش یہ ہو کہ بیٹا یہ لڑکی میری نظام میں اچھی نہیں ہے، یہ لڑکی اور یہ خاتون میرا خیال نہیں رکھتی ہے، یہ میرا دل دکھاتی ہے، میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، لہٰذا تو اس سے علیحدہ ہو جائے، اس کو جدا کر دے اپنی زندگی سے۔ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے، طلاق دینا یہ جائز ہے، جائز کام پر فرض کام کو برتری حاصل ہے، لہٰذا ماں باپ کی اطاعت اور فرض کا انتخاب کرتے ہوئے بیٹے پر فرض ہوگا کہ اپنی بیوی کو جدا کر دے اور ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرے۔ خدا کی قسم یہ فقہ اسلامی میں لکھا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے، یہ دستور اساسی میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ہماری اور آپ کے دل کی بات نہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو یہود و نصارہ کا پھیلایا ہوا اور مشرکین و کفار کا پھیلایا ہوا رجحان اور ٹرینڈ چل رہا ہے، اسے ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ یاد رکھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے اطاع الرجل امرأتہ وأقومہ، کہ مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار بن جائے گا اور ماں باپ کا نافرمان بن جائے گا۔ آج کا زمانہ یہی ہے کہ اگر بیوی اور ماں میں کسی مسئلے کو لے کر کے تصاد ہو جائے تو لڑکا اپنی بیوی کی دلجوئی کرنے کو فرض سمجھتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی میں مکمل طور پر کھڑا اتر جاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اس سے دور کیا، ہمیں کہا ماں باپ کا رتبہ سب سے بلند ہے اور بیوی کا رتبہ اگرچہ ہے لیکن ماں باپ کے رتبے سے بہت نیچے ہے، برابر ہرگز وہ تصور کیا جائے۔ اے میرے عزیزوں، ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن خدا کی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ اگر اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ ماں اور باپ کو حاصل ہے۔ لہذا آج میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں، زندہ ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ نیک بخت ہے، وہ اپنی قسمت کی معراج تصور کرے، وہ خدا کے قادر قیوم کی زبردست انعام تصور کرے، اس کی ایک عظیم الشان نعمت اور تحفہ تصور کرے کہ ان کے پاس ماں باپ ہے۔ آپ ان کی خدمت کیجئے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھیے، مرتے دم تک ان کی زندگی کو نبھائیے۔ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ کے قدموں میں سجا دی جائے گی۔ جن بزرگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی اللہ نے ان کے بڑھاپے میں چین و سکون رکھا ہے۔ جن جن کے پاس میں والدین ہیں وہ اپنی زندگی کی معراج چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آج اپنے ماں باپ کی خدمت کو دل میں ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے قدموں میں اپنے آپ کو نثار کر دے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی درس دیا کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ ان کے لیے کیا کرے، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے کیسے پیش آئے، ان کی کس طرح سے خدمت کرے،
تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور احسان ثواب کرتے رہیں۔ اگر آج ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو ہم ہر ہفتے ایک بار جمعہ کی نماز کے بعد اگر ہو تو بہتر ہے ایک بار ان کی قبر انور پر حاضری دے، ان کو سلام پیش کرے اور ان کی قبروں پر جا کر کے ان سے دعائیں اور التجائیں کرے کہ اماں جان ابو جان آج ہماری زندگی میں جو خوشحالیاں ہیں آپ کی دعاؤں کی دیر ہے، ہماری زندگی میں جو برکتیں ہیں آپ کی دعاؤں کی دیر ہے، لہٰذا ہم سے جو خطائیں ہو رہی ہو، جو بخشیں ہو رہی ہو، ان کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہو انہیں بخش دیجیے۔ اور آج بھی ہم آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر کے یہی دعا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کے لیے بہتری کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے خدا کے قدم قبر انور سے اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیتی ہے تو رب کریم کا عرش معظم جھومنے لگتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں قبر انور سے بھی قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی یہ تعلیم دے کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر ان سے دعائیں لیا کریں۔ عزیزان گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں ہمیں جو شریعت بخشی گئی اس شریعت کے مطابق دین کی تعلیم میں یہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ میں جو بھلائی احسان اور حسن سلوک کا درس دیا گیا وہ دنیا میں سب سے اوپر ہے، اس کے برابر ہم پلہ ہمسر یا ایکولیشن نہ دینے کی کوشش کی جائے، سمانتا نہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ وہی ترتیب رکھی جائے گی جو ترتیب ہمیں محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔